اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو سلسلے کی روحانیت عطا فرمائے، سلسلے کی برکتیں دے اور پیر و مرشد کے فیضان سے نوازے۔ الحمدللہ پیر و مرشد کا فیضان خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ ہے، ان کے ہی نظر سے، ان کے ہی کرم سے یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کی شفقتوں سے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو خانگاہ انوار تارکیہ کو، خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کا فیضان اللہ رب العزت پوری دنیا میں عام عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت تمام احباب کے ظاہری باطنی معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ بہت سارے احباب نے رابطہ کیا تھا کہ جب میں نے آیت کریمہ کا ختم کا طریقہ اپلوڈ کیا، یوٹیوب پر بھی کمنٹس کیے ہیں، اسی طرح پرسنل میں کافی لوگوں نے رابطہ کیا تھا کہ حضرت ہمیں سورہ مزمل شریف سے ختم کا طریقہ بتائیں کہ ہم یہ اس کا ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہت سارے احباب ہیں کہ جو انہوں نے سورہ مزمل شریف پڑھی ہوئی ہے اور کافی دیر سے پڑھ رہے ہیں، اپنے ورد میں ہیں، لیکن اس کا ختم کا طریقہ نہیں پتہ ہمیں، ہم اس کا ختم کس طرح کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ختم کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اس کے فیوز و برکات بھی بتاؤں گا، اور پھر یہ ہوگا کہ سلسلے کی برکتیں اور روحانیت، نورانیت بھی اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں ترکیب اس طرح ہم نے کرنی ہے کہ جو لوگ پریشانیوں میں کسی قسم کی بھی پریشانی ہے کہ اب کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، اب اس نے چیک بھی کروا لیا، علاج بھی کروا لیا، دکھا بھی لیا، دیکھ بھی لیا، پوچھ بھی لیا، کر بھی لیا، سارا کچھ کر لیا، لیکن اب وہ پھر بیٹھا ہوا ہے کہ اب ہر طرف سے یہ چیز ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اب کیا کریں بھائی۔ چلو جی، کوئی مسئلہ ہو تو اس کو تو بندہ صحیح کر لیتا ہے، کوئی ٹینشن ہو اس کو صحیح کر لیتا ہے، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہو تو اس کو بندہ صحیح کر لیتا ہے۔ اب کسی کو بخار ہے، وہ دوائی لے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ بخار بھی نہیں ہے لیکن کیفیت اس کی وہی بنی ہوئی ہے، اب وہ کیا تو کرے تو کیا کرے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بالکل بند ہو گیا ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں کاروبار جو ہے نا وہ میرا بالکل دن بہ دن بیٹھتا جا رہا ہے، اور میں جو ہے نا وہ قرضے کے نیچے دبتا جا رہا ہوں، اور اسی طرح میں مشکلوں پریشانیوں میں، اور گھر کے معاملات بھی، بچوں کے معاملات اور اخراجات اتنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے یہ عمل ہے، بہترین عمل سورہ مزمل شریف کا ختم شریف۔ اور اسی طرح اگر کسی کا کوئی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، ورکشاپ ہے، تو وہ نہیں چل رہا، بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنت کی ہے، لوگوں کو لے کے بھی آئے ہیں، چیک بھی کروایا ہے، دکھایا بھی ہے، اور مختلف طریقوں سے انہوں نے چیک کیا، استخارہ کیا، پھر بھی کچھ نہیں بن رہا، اور وہ پھر وہی بندہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ اب کریں تو کیا کریں۔ تو اسی طرح ہماری بہن بیٹیاں ہیں تو یہ رشتوں کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اور مختلف طریقے وظائف بھی انہوں نے دیکھے ہیں، مختلف جگہ سے وظائف لیے بھی ہیں، اور استخارہ بھی چیک کروایا ہے، اور اس میں کچھ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد بھی پھر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا، کہیں سے بات نہیں بن رہی، کہیں معاملات نہیں آ رہے، اگر کوئی آتا بھی ہے رشتہ دیکھنے کے لیے وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں وہ بتاتے بھی نہیں ہیں، کچھ اس کا ریپلائی بھی نہیں دیتے، جواب بھی نہیں بتاتے۔ تو اسی طرح اگر ہمارا کوئی بھائی ہے، بیٹا ہے، بچہ ہے، تو اس کا بھی اگر رشتہ نہیں ہو رہا، اور وہ مختلف طریقوں سے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی بات نہیں بن رہی، بڑی اسٹرگل محنت کی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے کوئی بہن بیٹی ہیں، ماں باپ میں سے ہیں، بزرگوں میں سے ہیں، وہ شدید بیمار ہیں، تو اب بیماری یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے، بولا بھائی اس کا بی پی کا بھی کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا، شوگر کا بھی نہیں نظر آ رہا، ہڈیوں کا، گوشت کا کچھ بھی نہیں نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا، بلڈ کا بھی مسئلہ نہیں نظر۔ اب یہ اس کو کیا کریں؟ تو اب وہ روحانی معاملات چیک کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، لیکن بیمار ہیں، بیماری ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو اس میں یہ بہترین ختم ہے، سورہ مزمل شریف کا بہترین ختم ہے، وہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس کی برکتیں مل جائیں گی، آسانی ہو جائے گی۔ اگر کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے، آؤٹ آف کنٹری جانا چاہ رہا ہے، اور یہ ویزا بھی دے دیا، اس نے اپلائی کیا ہوا ہے،
پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، ویزے کے لیے بھی آگے کہا ہوا، بندہ بھی فیئر ہے، جس بندے کو اس نے دیا ہوا ہے کام وہ بھی فیئر ہے، اور خود بھی وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بات بن رہی۔ کبھی وہ کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسے لوگ جو ہے نا وہ ہمارے اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی وہ بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کام بھی نہیں کرتے۔ بھی کوئی آج فون آ گیا، کل فون آ گیا، پرسوں آ گیا، اور وہ فون آ جائے گا تو میں کوئی بزنس کر لیا، میں نے کام کر لیا، شاپ بنا لی، یا میں نے کوئی کہہ لو کہ کوئی کسی قسم کی بھی شاپ بنا لی، کوئی بزنس شروع کر لیا۔ اب میں نے شروع کر لیا، ادھر سے کال آ گئی تو میں اس کو کیسے بیک اپ کروں گا، تو میں ان کو کیسے کلوز کروں گا، کیسے ان سے نکلوں گا؟ اگر میں فوراً سے نکلتا ہوں تو پھر لاس آ جائے گا۔ تو اب وہ یہ ہوتا ہے کہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، بعض کا 6 مہینے نکل گئے، سال نکل گئے، گھر والے پریشان، خود پریشان، بے روزگاری، پریشانی۔ تو ان کے لیے یہ حزب البیت شریف کا ختم بہترین ہے، تو اس سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ تو اب یہ کہ بندہ آؤٹ آف کنٹری گیا ہے، اس کا وہاں جا کے کام نہیں بن رہا، تو اس کے لیے بہترین ہے، لیکن اس کے لیے وہاں پریشانیاں، مشکلیں ہیں، کام نہیں بن رہا۔ تو اگر اس کی کوئی حاجت ہے، نیک حاجت ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کسی سے شادی کرنی ہے اور وہ جائز ہے، جائز طریقے سے ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز لینی ہے تو اب اس کا ذہن بھی ہے، سوچ بھی ہے، لیکن مال و اسباب نہیں ہے، تو اب وہ پریشان ہے کہ اللہ رب العزت کہیں سے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرما دے تو یہ چیز میں لے لوں، گھر لے لوں، گاڑی لے لوں، یا کچھ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے حزب البیت شریف کا بہترین ختم ہے۔ اور اسی طرح دنیا کے ظاہری معاملات کے لیے بہترین ہے یہ ختم، اور آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان عطا فرمائے، ایمان کی برکتیں عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ رب العزت قبر کے معاملات آسانی عطا فرما دیں، قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے، قبر میں جو ہے منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی ہو جائے۔ اللہ رب العزت مجھے میرے پیر و مرشد کے ان کے قافلے میں مجھے سرکار غوث پاک کے بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر آگے مولا کائنات، پھر آگے پیارے آقا کریم کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں، اپنے مرشدوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ دیکھیں نا، یہ بھی حاجت ہے ہماری، دعا ہے تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ظاہری اور باطنی معاملات کے لیے بہترین ہے سورہ مزمل شریف کا ختم۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنے سارے معاملات ہیں اور پہاڑ جتنے ہیں، تو اب ہم ختم کریں، پتہ نہیں صحیح ہو کہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ تو دیکھیں جب ہم اللہ رب العزت پر بلیو کریں گے، ان پہ یقین رکھیں گے، یقین کامل کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب بھی میں نے پڑھا ہے کسی مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، تو الحمدللہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے، لیکن میرا یقین یہی ہوتا کہ میرے رب نے مجھے دینا ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، وحدہ لا شریک نے دینا ہے، اس کے ہی کرم سے مجھے ملنا ہے، تو الحمدللہ وہ مل جاتا ہے۔ باقی جو پڑھنا، تو یہ دیکھیں یہ اسباب ہے نا، بارگاہ الہی میں یہ ہم پڑھتے ہیں اور اپنے کوتاہیوں غلطیوں پہ معافی مانگتے ہیں اور اس کی رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نوازتا ہے، اور اس کے کرم کے دروازے، اس کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جب یہ چیزیں کھل جاتی ہیں تو انسان کی زندگی میں جہاں خزاں ہے، بہار آ جاتی ہے، اور وہی انسان جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور مشکلوں میں ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں، ایک بند کہہ لو کہ چیز میں محسوس کرتا ہے، میں ہر چیز سے بند ہو گیا ہوں، کوئی بھی میری سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو جب اللہ رب العزت اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سنتا ہے، تو پھر وہ بندہ کہتے ہیں کہ وہ شکر بھی ادا کرتا ہے اور وہ ان چیزوں سے نکل جاتا ہے۔ سورہ مزمل شریف کے ختم کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ یہ چند میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر میں بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کوئی بھی حاجت ہے، دنیا کی ہے، آخرت کی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، ایمان سلامتی کی ہے، شیطان سے حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، حاسدین سے حفاظت کے لیے ہے، برے لوگوں سے حفاظت کے لیے ہے،
بچوں کی حفاظت کے لیے ہیں اور بچوں کی آگے معاملات کے لیے، پڑھائی کے لیے، یعنی کہ جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ حاجت کو نیت کریں گے، یہ میری نیت ہے، یہ میرا رب مجھے عطا فرما دے، اپنے کرم سے عطا فرما دے، جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے ضد نہیں کرنی ہے، ہم نے تو رضا کے لیے مانگنی، جب اللہ کی رضا ہو ہمیں مل جائے گی، تو اللہ کی رضا ہم نے اس میں شامل ہوگی تو ہمیں ملے گی۔ تو بہرحال یہ کسی بھی حاجت کے لیے بہترین عمل ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اس کلام پاک کی برکتیں میں دے گا ہمیں، ان کے کلام پاک کی برکتوں سے ہمارے معاملات میں آسانی ہو جائے گی۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے ہم نے کہ جمعرات والے دن آپ نے عصر کے بعد سورہ مزمل شریف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پڑھتے ہوئے آپ مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پہلے نیت کر لیں آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں، کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں معاملات ہو جائے، فلاں پہ مشکلیں ہو رہی ہیں، پریشانی ہو رہی ہیں، وہ حل ہو جائیں، وہ میں نے سارے آپ کو بتا دیں۔ تو آپ نے 41 مرتبہ مکمل یکسوئی اور توجہ کے ساتھ، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ بارگاہ الہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے سورہ مزمل شریف اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے بعد سورہ مزمل شریف 41 مرتبہ پڑھنا، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جن احباب کو حفظ ہے وہ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ پڑھ کے آپ نے 41 مرتبہ، تو میٹھی چیز کوئی بھی لے لیں، اب لازمی نہیں بہت سارا اہتمام کرنا، پاؤ لے لیں، آدھا کلو لے لیں، جتنا آپ کے آسانی سے لے سکتے ہیں، گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، شیرنی کچھ بھی چیزیں بنا کے سامنے رکھ لیں۔ 41 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے، اور اپنی جو حاجت ہے، جس نیت میں یہ پڑھ رہے ہیں آپ کے دل میں ہو کہ میری یہ نیت ہے، آپ نے پڑھنا 41 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر بارگاہ الہی میں آپ نے ہاتھ اٹھانے، اور پھر رو کر گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں آپ نے جو آپ کی حاجت ہے وہ پیش کر دینی ہے، بارگاہ الہی میں وہ آپ اپنی حاجت کو رکھ دینا ہے کہ یہ میری حاجت ہے۔ اللہ رب العزت تو کریم رب ہے، تو رب جو ہوتا ہے نا وہ رب ہی ہے، تو میں تیرا بندہ ہوں، تو میں نے ایک چھوٹے سے بندے کی حیثیت سے مانگا ہے، تو رب ہے، تو اپنے شایان شان عطا فرما، تو اپنے شایان شان مجھے عطا فرما، مجھے نہ دیکھ، اپنی شان کو دیکھ، اپنے کرم کو دیکھ، ٹھیک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو اپنے کرم سے نواز دے مجھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، اگر آپ کی پہاڑ جتنی بھی حاجتیں ہیں، تو میرا یقین ہے کہ یہ پوری ہو جائیں گی، اور چند ہی دنوں میں پوری ہو جائیں گی۔ جو اللہ رب العزت آپ کو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ مل جائے گا۔ ہم نے ضد نہیں کرنی ہے، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ابھی ہمیں ملے، ہم نے تو بارگاہ الہی میں اپنی عرضی رکھنی ہے، گزارش کر دینی ہے، تو وہ مالک ہے، وہ جب عطا فرمائے گا تو ہمیں مل جانا ہے، اور وہ صحیح وقت پر عطا فرماتا ہے۔ بندہ عجلت کرتا ہے، بندہ جلدی مانگتا ہے کہ مجھے ابھی ملے، ابھی دے، ابھی دے، لیکن رب جب دیتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، اور پھر جب اس کو ضرورت ہوتی ہے، جب اس ٹائم اس کو ضرورت ہے تو وہ پھر عطا فرماتا ہے، کیونکہ رب ہے نا، مالک ہے، مالک سب جانتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کر کے ہم نے بارگاہ الہی میں اپنے گزارش رکھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ چند ہی دنوں میں آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو شیرنی ہے، اب یہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو میٹھی چیز ہے کچھ بھی ہے آپ نے رکھی، تو یہ معصوم بچے چھوٹے بچوں میں تقسیم کریں، ٹھیک ہے نا، بڑوں میں نہیں کرنی، کوشش کریں کہ بچوں میں دے دیں، بڑوں میں بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، تو جب ان کو کوئی چیز ملتی بڑی خوش ہوتے ہیں وہ، اور جو وہ خوشی ہے نا، تو وہ اس کی مسکراہٹ ہے، جو خوشی ہے، وہ بارگاہ الہی میں اس کی بڑی مقبولیت ہے، بڑا اس کا درجہ ہے۔ تو بہرحال اس طرح آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ اب 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ خاص کر کے ہماری بہن بیٹیاں آج کل رشتوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو لوگ رابطہ کرتے ہیں، اکثر بہن بیٹیوں کے کالیں آتی ہیں، تو پھر میں ان کو اس طرح وظیفے بتاتا ہوں، اور الحمدللہ کئی دفعہ تو وہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے آسانی کر دی ہے۔ کرنا رب نہیں ہے، کرنا اللہ نہیں ہے، ہم نے تو بس کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر بتاتی بھی ہیں
کہ حضرت الحمدللہ اللہ رب العزت نے کرم کر دیا، تو یہ اللہ کا کرم ہے اور پیر و مرشد کی عطا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کریں گے، 2-3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت آسانی کر دے گا، اپنے کرم سے کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اپنے خزانوں سے کرے گا۔ تمام احباب خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور میں یہاں پر چھوٹی سی ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے 2 ہاتھ ہیں، ہم دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے جب ہم شیئر کریں گے تو صرف ایک ہاتھ سے شیئر کر رہے ہوں گے۔ اگر ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے خانقاہ سے جڑے ہوئے تو وہ اس کا لنک جب شیئر کریں گے، اگر 1000 بندے ہوں گے تو 1000 ہاتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، 1000 اس کو شیئر کر رہے ہوں گے۔ اگر 5000 ہیں تو 5000 اس کو شیئر کر رہے ہوں گے۔ تو یہ چیز جب کسی کے پاس پہنچے گی اور وہ پڑھے گا اس کو، اس سے فائدہ ہوگا، وہ دعا جب مانگے گا تو یہ لازمی کہے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے بتایا اس کا بھی بھلا کر دیں۔ جو اس کا بھلا کا باری آئے گی نا تو پھر بھلا ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ لاٹری کہاں سے نکل آئی ہے، یہ خزانہ کہاں سے آ گیا۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اچانک جو ہے نا اس کو مال و اسباب مل جاتا ہے، یا ظاہری مل جاتا ہے یا باطنی مل جاتا ہے، تو وہ بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ رب العزت نے کتنا بڑا کرم کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی معاملات آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جب اگر کوئی بندہ اپنے لیے کرتا ہے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ اپنے دوست احباب کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، سب کو بولے بھی یہ سورہ مزمل شریف کا آپ 1 مرتبہ ختم کر لیں، معاملات اللہ رب العزت آسانی کر دے گا، اپنے کرم سے کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو تمام احباب کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر کوئی پرسنل میں اجازت لینا چاہے تو پھر یہ کہ 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ میں اکثر یہی کہتا ہوتا ہوں کہ اجازت لے کے عمل کرنے سے عمل بغیر اجازت کے بھی ہو جائے گا، اگر اجازت لے کے کریں گے تو اس میں کہہ لو کہ آپ کے استاد کی، آپ کے مرشد کی، آپ کے کہہ لو کہ رہنمائی کی پیچھے سے رہنمائی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام احباب کو برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔